السلام علیکم ناظرین حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم کو دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ رب العزت اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ ناظرین، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سبھی کو اللہ رب العزت کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ناظرین، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندھی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس کے پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کعان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ ناظرین، اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم بالکل ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ پر نظر آیا، دوسرا کئی کعان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے،
بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ کرنے والوں میں قصاب بن کلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کروں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت 30 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور غم کی کفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ ناظرین، مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔